حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس دار فانی میں مبعوث کیا۔ درود اور سلام نازل ہو تمام انبیاء و رسل علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جن کے ذریعہ ہماری رہنمائی اور ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ حاضرین جمعہ، سلسلے گفتگو نکاح کے فوائد کے حوالے سے چل رہا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء، رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو لوگ نکاح کرنے کی طاقت و قوت رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ نکاح کر لیں، اس لیے کیونکہ نکاح کرنے سے نظر کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو آدمی اس کی طاقت و قوت نہیں رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ محترم ساتھیوں، حدیث مبارکہ میں آپ غور فرمائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر نکاح کرنے کی طاقت و قوت ہے تو نکاح ضرور کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ ذکر کیا کہ نکاح کرنے کی صورت میں نظر کی حفاظت ہوتی ہے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، انسان کی نظر نکاح کرنے سے جھک جاتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور جو آدمی طاقت نہیں رکھتا ہے نکاح کرنے کی، قوت نہیں ہے، نکاح کے جو فرائض اور حقوق ہیں انہیں برداشت کرنے کی بھی کیپیسٹی اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ روزہ رکھے گا تو روزہ رکھنے کی وجہ سے جو نکاح کی خواہشات ہوتی ہے وہ روزہ اسے روک دے گا یا اسے پست کر دے گا۔ اور فرمائیں کہ سب سے بڑا فائدہ نظر کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت ہے، اور یہ بات اچھی طرح سے ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانی ہوگی کہ آج کے موجودہ صورتحال میں ان دونوں کی حفاظت کر پانا انتہائی زیادہ مشکل اور انتہائی زیادہ پریشان کن ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ ہر نوجوان کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، موبائل فون ہے اور دیگر چیزیں ہیں، تو آج کے اس ماحول میں نظر کی حفاظت کر پانا بہت ہی مشکل ہے۔ اور جب یہ چیز مشکل ہے تو اس مشکل کا سامنا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حل بتایا ہے، وہ نکاح۔ نکاح کے ذریعے سے ہی ممکن ہے کہ آدمی اپنے آپ کو محفوظ کر سکے۔ آج ہم اگر اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، تو میں بات گارنٹی کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ آج سے ابھی آپ 25-30 سال پہلے جائیں، اس وقت لوگوں کی کیا حالت تھی۔ اس وقت لوگ 18 سے 20 سال کی عمر میں شادی کر لے رہے تھے، اور اس قدر فحاشی اور عریانی کا بازار گرم نہیں تھا۔ اس وقت یعنی آج سے 20-30 سال پہلے یہ معاملات نہیں تھے۔ آج جو فحاشی اور عریانی کا ننگا ناچ بچایا جا رہا ہے، آج سے 20-30 سال پہلے نہیں تھے۔ تو معاملہ یہ تھا کہ لوگ پہلے شادی کر رہے تھے، 18 سے 20 سال کی عمر میں ہی شادی کر لیا کرتے تھے۔ آج کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کتنا بھی کوشش کر لے اپنی نظر کی حفاظت نہیں کر پاتا ہے۔ بازاروں میں جاتا ہے، ہوٹلوں پر جاتا ہے، الغرض کسی بھی محفل میں جاتا ہے، اس کی نظر اڑتی ہی اڑتی ہے۔ اور ایسی صورت میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جوان بچیاں ہمارے گھر میں موجود رہتی ہیں اور ہم نکاح نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھنا
آپ ایک ذمہ دار ہیں، بحیثیت ذمہ دار آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا ہوگا. اور یہ جو نکاح کی بات کی جا رہی ہے یوں ہی فضول نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اور اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری ہے. ہاں، نکاح کرنا اللہ اور اس کے رسول کی اتباع ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے. اور یاد رکھنا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی اور اپنے حبیب نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی وجہ سے انہیں اجر، ثواب اور پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے. اس پر مستزاد یہ کہ خاوند بیوی کے درمیان ازدواجی تعلقات کو قائم کرنا بھی ایک عبادت ہے. جی ہاں، صحیح مسلم کی روایت ہے، 1006 نمبر حدیث آپ پڑھیے تو پہلے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، وفی بضع احدکم صدقہ. قالوا یا رسول اللہ آیاتی احدنا شہوتہ ویکون له فی اجر. قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ تمہارا جمع کرنا بھی صدقہ ہے. ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ایک شخص اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے، صرف اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے شہوت پوری کرتا ہے، تو کیا اپنی شہوت پوری کرنے میں بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ اللہ کے نبی کیا پوچھتے ہیں، ارأیتم لو وضعها فی الحرام اکان علیہ وزر. اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت کو، اپنی خواہشات کو حرام طریقے سے پورا کرتا ہے تو کیا اسے گناہ نہیں ملے گا؟ کیا وہ گناہ گار نہیں ہوگا؟ اللہ کی فرمان فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ. اسی طرح اس کا معاملہ ہے، جو شخص اپنی شہوت کو حلال طریقے سے پورا کرتا ہے اس کے لیے اجر ہے. نکاح کے ان عظیم فوائد کے پیش نظر ہمیں اس بات کو اچھی طرح سے اپنے گھر میں اٹھانا ہوگا کہ ہم بحیثیت ذمہ دار، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے جوان بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی میں تاخیر نہ کریں. عام طور سے جوان بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی کرنے میں جو تاخیر ہوتی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم بہو یا داماد کے اختیار میں دنیاوی اعتبار سوچتے ہیں. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں ایسا داماد ملے جو زیادہ سے زیادہ ہماری بیٹی کو حق مال عطا کرے، یا ایسا داماد ملے جو بہت بڑا بزنس مین ہو، جس کے پاس لاکھوں کی جائیداد ہو. ہم ایسا داماد ڈھونڈتے ہیں، یا اسی طرح سے ہم اپنی بہو کے لیے ایسا گھر تلاش کرتے ہیں جو حسب و نسب والی ہو، جو بہت زیادہ دہیز اور دوسری چیز لا کر ہمارے گھر میں ڈال دے. ہم اپنی بہو کے اختیار میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ میں اس کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے. اور اس کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجویز دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی بیٹی کے لیے لڑکا تلاش کرتے ہیں تو آپ کو دینداری دیکھنی ہوگی، یا اسی طرح سے اپنے لڑکے کے لیے بہو تلاش کرتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی آپ کو دینداری دیکھنی ہوگی. السلسلۃ الصحیحہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علامہ البانی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتاکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه والا تفعلوا فتنة في الارض تكن فتنة في الارض وفساد عظیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس ایسا جوڑا آئے جس کا اخلاق و کردار اور اس کی دینی حالت تمہیں پسند ہو، فزوجوه، تو تم اس سے اپنی بیٹی کا نکاح یا اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا کرو. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھنا تم زمین میں بہت بڑا فساد پھیلا دو گے. حدیث مبارکہ میں غور کیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معیار کیا بتا رہے ہیں. جب ایسا جوڑا ملے جو دیندار ہو، جس کا کردار اچھا ہو، جو اخلاق مند ہو، اس کی دینی حالت تمہیں پسند ہو، پھر ایسی صورت میں آپ دنیا داری کو مت دیکھیے، اس سے اپنی بیٹی کا یا اپنے بیٹے کا نکاح کر دیجیے. آج ہمارا معاملہ یہی ہے، ہمارا معاشرہ یہی ہے کہ ہم اپنی بہو کے اختیار میں یا اپنے داماد کے اختیار میں جو چیز دیکھتے وہی دیکھتے ہیں.
کہ وہ کماتا کتنا ہے, کتنا اس کے پاس بینک بیلنس ہے, یا ہماری بیٹی کو حق مہر میں کیا. عام طور سے بہت دفعہ ایسی چیزیں دیکھی گئی ہیں کہ حق مہر کے وقت ہی نکاح کو فسخ کر دیا جاتا ہے. مطالبات کے مطابق حق مہر نہیں مل پاتا ہے تو ایسی صورت میں کہتے ہم نکاح ہی نہیں کریں گے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنا معیار بنائیں. جب بھی کہیں رشتہ کریں, یاد سے ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لڑکی کے اختیار میں تو دیکھتے ہیں کہ لڑکی پڑھی لکھی ہے کہ نہیں ہے, اسے دینداری اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے لڑکی, لیکن لڑکے کے اختیار میں چیز نہیں دیکھتے ہیں. بس لڑکا کمانا چاہیے. نہیں میرے دوستوں, دونوں اعتبار سے اگر لڑکا دیندار نہیں ہے, اگر لڑکا ایمان والا نہیں ہے, اس کے ساتھ معاملات ایسے ہیں کہ وہ حرام کاری کرتا ہے, تو کتنا ہی زیادہ بڑا آدمی کیوں نہ ہو, کتنا زیادہ اس کے پاس پراپرٹی کیوں نہ ہو, اپنی بیٹی کا نکاح کبھی اس کے گھر پہ مت کیجیے, کبھی اس کے ساتھ مت کیجیے. کیونکہ جو روحانی سکون ملنا چاہیے وہ دولت سکون نہیں دے پاتی ہے. بہت سارے حادثات آتے ہیں کہ بنگلہ ہے, گاڑی ہے, سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی آپ کی بچی جا کر گلے میں پھندا لگا کے اپنی جان دے دیتی ہے. یہ دولت, یہ شہرت کام نہیں آتی. اگر دینداری ہے, تقویٰ ہے, ایمان ہے, تو آپ کی بچی اس غریب گھر میں بھی خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کر سکتی ہے, بہت سکون سے گزارے گی. آپ کو خبر بھی نہیں پڑے گی کہ میری بچی کیسے زندگی گزار رہی ہے. لیکن اگر آپ نے دنیا داری دیکھ کر اپنی بیٹی کا نکاح اس جگہ کر دیا, یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ عام طور سے جو بچیاں ہوتی ہیں وہ خاموشی اختیار کرتی ہیں. ماں باپ جہاں نکاح کرتے ہیں خاموشی کے ساتھ کر لیتی ہیں. تو اس کا آپ غلط فائدہ مت اٹھائیے, کیونکہ ایک باپ ہونے کے ناطے اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر ذمہ داری عائد کی ہے کہ جب بھی آپ اپنی بیٹی کا نکاح کریں تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کا نکاح دیندار آدمی سے کرائیں, ایماندار آدمی سے کرائیں, تقویٰ شعار آدمی سے کرائیں, شریعت پسند آدمی سے کرائیں. اور جو آدمی شریعت کے بارے میں کجی اختیار کرنے والا ہو, شریعت کے احکامات کے بارے میں ٹال مٹول کرنے والا ہو. ابھی سورہ قاف کا جو درس قرآن چل رہا اس میں میں نے ایک آیت پڑھی تھی, ہر وہ شخص جو خیر سے روکنے والا ہو اور گناہ کی طرف رغبت رکھنے والا ہو, یا دین اسلام کے بارے میں شک و شبہ کرنے والا ہو, ایسے آدمی کے بارے میں اللہ رب العالمین فرمائے گا اسے جہنم میں ڈال دو. لہذا ہر وہ شخص جو دین کے بارے میں کجی اختیار کرتا ہے, کبھی بھی اپنی بیٹی کا نکاح وہاں پر مت کیجیے. اور اسی طرح سے آپ بھی جب لڑکی کا اختیار کریں تو آپ دنیا داری مت دیکھیں, دینداری دیکھیں. دینداری کی بنیاد پر جو رشتہ قائم ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس میں برکت عطا فرماتا ہے. میں آپ کو ایک برزہ اللہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک صحابی رسول ہیں جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انصاری صحابی رسول ہے. آپ کے پاس نہ دولت ہے, نہ حسب و نسب ہے, نہ بہت بڑا خاندان ہے, اور نہ ہی شکل و صورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ کا دل اللہ رب العالمین اور اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے شرسار ہے. پھٹے پرانے کپڑے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کی نگاہ سے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈالتے ہیں, پوچھتے ہیں یا جلیبیب الا تتزوج, اے جلیبیب کیا تم نکاح نہیں کرو گے؟ اور اس حدیث کو عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ اپنی کتاب سنہری کرنے میں لکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب سے پوچھتے ہیں کیا تم نکاح نہیں کرو گے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے بھلا کون نکاح کرے گا, کون مجھ سے شادی کرے گا؟ نہ ہی دولت ہے, نہ ہی خاندان بڑا ہے, نہ ہی حسب و نسب ہے, اور نہ ہی شکل و صورت اچھی ہے, مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پھر پوچھتے ہیں یا جلیبیب الا تتزوج, کیا تم نکاح نہیں کرو گے؟ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوبارہ وہی جواب دیتے ہیں اللہ کے نبی مجھ سے کون نکاح کرے گا, کون مجھ سے اپنی بیٹی مجھے دے گا؟ نہ شکل ہے, نہ صورت ہے, نہ ہی دولت ہے, نہ ہی حسب, کچھ بھی نہیں ہے, کون دے گا اپنی بیٹی مجھے؟ اللہ کے نبی تیسری مرتبہ پھر پوچھتے ہیں, تیسری مرتبہ پھر وہی جواب دیتے ہیں. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذهب ذاک, جاؤ فلاں کے پاس اور اس سے کہو
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے اور تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی بھاگتے ہوئے اس کے پاس جاتے ہیں، گھر پہ دستک دیتے ہیں۔ ادھر سے آدمی کہتا ہے کیا بات ہے، تم کون ہو؟ ہم تمہیں پہچانتے نہیں، ہم تمہیں نہیں جانتے ہیں اور نہ ہی ہمارا تم سے کوئی غرض ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، تم کون ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھجوایا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ان کے گھر میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور خوشی خوشی کہتے دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر میں سلام کا پیغام بھجوایا۔ جلیبیب کہتے ہیں ایک بات اور سنتے جاؤ، ایک بات اور سنتے جاؤ میری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر دو، اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ وہ آدمی کہتا رکو میں اپنی بیوی سے ذرا مشورہ کر کے آتا ہوں، صحیح حدیث ہے، مشورہ کر کے آتا ہوں۔ جا کر اپنی بیوی سے کہتا ایسی ایسی بات ہے۔ ان کی بیوی کہتی ہے نا 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 نا، میں اپنی بچی کا نکاح ایسے شخص سے کر ہی نہیں سکتا جس کے پاس نہ دولت ہے، نہ حسب و نسب ہے، نہ شکل و صورت ہے، میں اپنی بچی کا نکاح نہیں کر سکتی ایسے شخص سے۔ ان کی بچی دیندار تھی، ایمان والی تھی، اپنے ماں باپ کی گفتگو سن رہی تھی، باہر نکل کر آتی ہے، پھر تمہیں کچھ پتا بھی ہے کہ تم کس کے فرمان کو رد کرنے کی بات کہہ رہے ہو؟ یاد رکھنا اللہ رب العالمین سورہ احزاب میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی مومن مرد یا مومنہ عورت کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں پھر ان کا اپنا کوئی اختیار ہی نہیں رہتا ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کسی مومن مرد یا مومنہ عورت کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں پھر ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں رہتا ہے، اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے سرنڈر کرنا پڑتا ہے، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضائع و برباد نہیں کریں گے، لہذا میں اس کے لیے تیار ہوں۔ لڑکی کا باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکم صلاتوں پر آپ جیسا چاہیں ویسا ہوگا، اگر آپ میری بیٹی کا نکاح جلیبیب کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو میں اس پر راضی ہوں، اور نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دیتے ہیں۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ سب سے غریب تھے لیکن انصار مدینہ میں کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ خرچیلا گھر کوئی تھا تو جلیبیب کا تھا۔ اللہ رب العالمین اتنی برکتیں ڈال دی، اور جب ایک غزوے کے اندر جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ جنگ لڑ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب غزوہ سماپت ہوتا تو آپ پوچھتے تھے کیا کوئی چھوٹ گیا ہے، مراد یہ ہوتا کیا کوئی اور شہید ہو گیا ہے؟ تو 2 مرتبہ پوچھا گیا تو کہا اللہ کے نبی کوئی نہیں، پھر تیسری مرتبہ کہتے ہیں کہ مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہا ہے، جلیبیب نظر نہیں آ رہا ہے۔ تلاش کرنے کے بعد کیا منظر دیتے ہیں کہ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں طرف 7 کفار کی لاش پڑی ہوتی ہے اور آپ بیچ میں پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان کے پاس آتے ہیں، اپنے گود میں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جلیبیب ہے، اس نے 7 کفاروں کو جہنم رسید کر دیا اور خود شہید ہو گیا، میں اس سے یہ مجھ سے، میں اس سے یہ مجھ سے، یعنی اللہ کے رسول نے کہ یہ میں اس سے راضی ہوں، مجھ سے راضی ہے۔ غور فرمائے نکاح کس بنیاد پر ہوا تھا؟ بچی نے نکاح کو کیوں ایکسپٹ کیا تھا؟ نہ دولت، نہ شہرت، نہ حسب و جمال، کچھ بھی نہیں دیکھی۔ کیا دیکھی؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، اور کیوں؟ کیونکہ دیندار اور ایماندار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اسی بنیاد پر آپ سے کہتے ہیں کہ جب بھی لڑکی کا انتخاب کیا جائے یا لڑکے کا انتخاب کیا جائے تو ایسی صورت میں آپ دینداری کو آگے رکھیں۔ اگر آپ کے یہاں دینداری پائی جائے گی دنیا داری خود بخود چل کر تمہارے پیچھے آ جائے گی۔ یہاں جلیبیب کا معاملہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کو کوئی سامان میسر نہیں ہے، کپڑے نہیں پہننے کے لیے ہیں، دینداری تھی، اور لڑکی نے اسی دینداری کو دیکھ کر نکاح کو قبول کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا داری ان کے قدموں میں لا کر ڈال دی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جب بھی نکاح کیا جائے تو دینداری کو دیکھا جائے۔ ابو طلحہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں
ام سلیم کیا جواب دیتی ہے کہ تم جیسے نوجوان کو رد تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن معاملہ ایسا ہے کہ میں ایک مسلمان اور تم کافر ہو، اور جائز نہیں ہے میرے لیے کہ میں کسی کافر سے نکاح کروں۔ یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھنا، اگر کوئی مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم سے، ہندو یا مشرکہ سے نکاح کرتا ہے، شریعت کی ساری چیزیں لاگو کرتا ہے، لیکن وہ اسلام قبول نہیں کرتی ہے، اس نکاح کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کل عدم ہے، مانا ہی نہیں جائے گا جب تک کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا دل و زبان سے اقرار نہ کر لے۔ تو یہاں پر ام سلیم کہتی ہیں کہ تم ایسے نوجوان ہو، تمہیں تو ٹھکرایا نہیں جا سکتا ہے، لیکن یہاں معاملہ ایسا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تم کافر ہو، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر تم اسلام قبول کر لو، تمہارا اسلام قبول کرنا یہ میرا حق مہر ہوگا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور ان کا اسلام قبول کرنا ہی حق مہر قرار پاتا ہے۔ غور فرمائیں، یہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ خاتون ہے کہ دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں، دنیا داری سے کوئی لگاؤ نہیں، دیکھ رہی ہے کیا دین داری مل گئی، سب کچھ مل گیا۔ کیا ہمارا معاملہ ایسا ہے؟ نہیں 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 نہیں، ہمیں تو دنیا بھی چاہیے، ہمیں دنیا کے بغیر ہم کیسے چل سکتے ہیں، ہمیں دنیا چاہیے۔ اور یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا معاملہ ایسا ہے کہ دنیا داری کا دور دور تک کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع، کہ ایک عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، ولحسبها ولمالها ولجمالها ولدینها۔ کسی بھی عورت سے نکاح 4 وجوہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس کی مالداری کی بنیاد پر، اس کے حسب و نسب یعنی خاندان کے اعتبار سے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، یا پھر اس کے دینداری کو دیکھ کر۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، لہذا تم لوگ دینداری کو ترجیح دینا، دینداری کو فوقیت دینا، کیونکہ اگر دینداری ہے تو ساری چیزیں ایک طرف، دینداری ایک طرف، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے حدیث میں فرمایا الا اخبرکم بخیر ما یکنز، کیا میں تمہیں سب سے بہترین خزانہ نہ بتا دوں؟ آپ نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، سب سے بہترین خزانہ نیک اور پاکیزہ بیوی ہے۔ اذا نظر الیہا سرتہ، جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اور جب اس کا شوہر اس سے غائب رہے، اس سے دور رہے تو اپنی عزت کی حفاظت کرے، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، اور جب اس کا شوہر اسے کسی کام کو کرنے کا حکم دے تو اس کے اطاعت کرے۔ سب سے بہترین خزانہ پہلے کہا گیا، خزانہ جب بہترین بتایا گیا تو المرأۃ الصالحہ کا نیک بیوی، نیک بیوی کے اندر صفات کیا پائی جانی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ اذا نظر الیہ سرت، جب اس کا شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو اس کی بیوی سے خوش کر دے۔ اور یہ کئی اعتبار ہو سکتا ہے، سب سے پہلے اس سے جب ملے تو اس کے سامنے اپنے اس کا شوہر جب دیکھے تو مسکرائے، اس کے سامنے جب رہے تو حشاش بشاش طریقے سے رہے، اس کے حکم کی پیروی کرے، اور حکم کی پیروی صرف دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، لیکن اگر معصیت آئے گی تو ایک خاتون اپنے شوہر کی پیروی نہیں کرے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا طاعت لأحد فی معصیت الخالق، رب العالمین کی نافرمانی میں کسی بھی شخص کی اتباع اور پیروی اجازت نہیں ہے، گرچہ اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اپنی خود کی ماں بھی کسی معصیت کا حکم دیتی ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، پھر بیوی تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن یہاں پر جو بتانا مقصود یہ ہے کہ سب سے پہلے جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، اور جب اس کا شوہر گھر سے باہر رہے تو اپنے پاس کسی کو نہ آنے دے، کسی غیر محرم کو اپنے پاس پٹکنے تک نہ دے۔ آج اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو غیر محرم کے تعلق سے ہم سمجھتے ہیں صرف وہ جو گھر سے باہر رہتا ہے وہی صرف غیر محرم ہے، چاچا کا لڑکا ہو گیا، دیور ہو گیا، یہ تو ہمارے اپنے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، سب سے خطرناک یہی لوگ ہیں، کیونکہ ان کا آپ کے گھر میں آنا جانا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ الحم موت، دیور موت ہے۔
جس طرح موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کب آ جائے، اس طرح دیور کب شیطانی حرکت کر بیٹھے کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے دیور سے پردہ کیجیے۔ آج ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے، آج میں یہ بات گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 99.9% مسلمانوں کا گھرانہ یہ ہے کہ دیور سے کوئی پردہ نہیں، کوئی پردہ نہیں ہے، پھوپھا آتے ہیں کوئی پردہ نہیں ہے، خالو آتے ہیں کوئی پردہ نہیں ہے۔ ان سب سے آپ کے لیے پردہ کرنا واجب اور بلکہ فرض ہے، آپ کو پردہ کرنا پڑے گا ان سے۔ جیسے ہی وہ بچے جب شعور کو پہنچ جائے، یعنی وہ آپ کے نصیب و فراز کو پہچاننے لگے، پھر ان سے ہی پردہ کرنا ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ 12 سال کے ہو جائیں۔ عام طور سے آج کا معاملہ ہے کہ 8 سے 10 سال کے بچے بھی عورتوں کی باریکیاں پہچاننے لگے ہیں، ان کے سامنے بھی اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر۔ زینت مطلب جو آپ کے مخصوص پارٹ ہیں ان کے سامنے، بہت سارے ہوتا ہے ایسے معاملہ چلتا ہے کہ ان کے سامنے کپڑا بدل لے رہا کچھ بھی، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بچے گھر سے چھوٹے دکھ رہے ہیں، لیکن ان کا شعور جو آج کے دور میں جو آ کے فتنہ ہے موبائل کا، اس میں جو چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں انہیں سب کچھ پتا ہے، اس لیے 10-12 سال کے جو بچے ہیں ان سے بھی پردہ کیا جائے۔ لیکن خاص طور سے پھر کہوں گا کہ دیور سے ہر صورت میں پردہ کیا، اور دیوروں کو بھی چاہیے۔ آپ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، تو آپ اپنے بھابھیوں سے کیوں بے تکلف ہو جاتے ہو؟ صرف ان کا ہی نہیں حکم دیا جا رہا ہے بلکہ دیوروں کا بھی فریضہ بنتا ہے کہ اپنی بھابھیوں سے بے تکلف نہ ہو، ان کے ساتھ پردے سے بات کرے، ان کی طرف اگر کوئی کام پڑ رہا ہے گھر کا تو ان کی طرف چہرہ کر کے نہیں بلکہ آپ چہرہ دوسری سائڈ کر دیں اور جو کام آپ کو پورا کر دیجیے۔ لیکن یہ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ بحث کہنے کا مطلب یہ ہے، پوری جو آج کے موضوع کا جو میرا بحث وہی ہے کہ آدمی کو سب سے پہلی چیز اگر استطاعت ہے نکاح کی تو تاخیر نہ کرے، اور جب نکاح کرے تو دینداری کو دیکھے۔ دینداری کو دیکھیں گے آپ، دنیا داری آپ کے قدموں میں اللہ رب العالمین لا کے ڈال دے گا۔ اور تیسری چیز، ہر صورت میں نیک اور صالحہ کو اختیار کیجیے، کیونکہ یہی چیز ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں سرخرو کرے گی۔ اللہ رب العالمین سے بارے ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔